اللہ 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 اکبر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمانے کے مختلف ادوار سے جن انبیاء کرام کا تعلق ہے وہی انبیاء سالک کے لطائف پر تربیت فرماتے ہیں۔ اس مماثلت پر بحث فرمائیں۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں 3 درجوں کے حضرات ہیں۔ ایک وہ حضرات جو نبی ہیں، ایک وہ حضرات جو نبی اور رسول ہیں، اور ان میں پھر وہ حضرات جو اولی العزم ہیں۔ یہ قدرت کا اپنا نظام ہے کہ چیزیں ایک دوسرے سے وابستہ ہوتی ہیں اس کائنات میں۔ رسل جتنے بھی ہیں وہ حضرات ہیں جن پر نئے احکام بھی نازل ہوتے رہے، کتابوں کی صورت میں یا صحیفوں کی صورت میں۔ نبی وہ حضرات ہیں جنہوں نے چلتے ہوئے دین میں مبعوث ہو کر اسے آگے پہنچایا، اور اولی العزم ان میں وہ حضرات ہیں جو بنیاد ہیں نور نبوت کی۔ اس سارے نظام کی بنیاد ہیں آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ کے ساتھ 6 اولو العزم ہیں، یعنی آپ کی ذات کو شمار کیا جائے تو 7 اولو العزم رسول ہیں۔ یہ 6 وہ ہستیاں ہیں جو براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض لیتی ہیں اور آگے انبیاء تک پہنچانے کا سبب بنتی ہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سمیت یہ 7 وہ ہستیاں ہیں جن سے ہر ولی کو بھی فیض نبوت پہنچتا ہے۔ تو یہ اللہ کریم کا اپنا ایک نظام ہے۔ کائنات کا سارا نظام کسی نہ کسی چیز سے مربوط ہوتا ہے اور ایک چیز سے دوسری چیز تک اثر پہنچتا ہے۔ گٹھلی سے درخت بنتا ہے، لیکن بارش برستی ہے یا پانی پہنچتا ہے، پھر اسے زمین کے اجزاء ملتے ہیں، پھر اسے سورج کی تپش پہنچتی ہے۔ تو بہت سے عوامل مل کر اس گٹھلی سے پودا نکلنے کا سبب بنتے ہیں۔ دنیا عالم اسباب ہے اور یہ اللہ کریم کے اپنے نظام ہے۔ اسی طرح دل کی دنیا میں یا باطنی دنیا میں بھی جو کیفیات ہیں ان کا منبع اور مرکز کائنات کے اور اللہ کریم کے درمیان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات ہے۔ آپ سے اولو العزم برکات حاصل کرتے ہیں اور ان سے انبیاء وصول کرتے ہیں اور دیگر کائنات بھی روشن رہتی ہے۔ چنانچہ لطائف کے ساتھ انہی اولو الانبیاء رسول کا تعلق ہے جن کی وساطت سے ہر لطیفے پر برکات نبوت پہنچتی ہیں اور پھر براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انوارات 5ویں لطیفے پر آتے ہیں۔ نسبت وسیع میں صحبت شیخ کا کیا مقام ہے؟
صرف نسبت اویسیہ میں نہیں، تمام سلاسل میں اور تمام طرح کے روحانی سلاسل میں صحبت شیخ ایک اپنا مقام رکھتی ہے۔ اور ایک جملہ اس بارے میں کہا جاتا ہے کہ سگے حضوری بے از ملک نوری، دور رہنے والا کوئی بہت پارسا بھی ہو تو اتنی برکات حاصل نہیں کرتا جتنا سامنے رہنے والا، اگرچہ وہ اس سے کم عابد و زاہد ہو۔ یہ ایک صحبت کے یہ جو فیض ہے اور یہ جو توجہ ہے، توجہ کئی طرح سے ہوتی ہے۔ اللہ کریم نے جو دوزخ کی سزاؤں میں بہت بڑی سزا ارشاد فرمائی ہے وہ ہے کہ وہ دوزخی چلائیں گے، دوزخ کے فرشتوں سے کہیں گے کہ اپنے رب سے کہو ہماری سزا میں سے ایک دن تو کم کر دے، ایک تو چھٹی آ جائے۔ تو وہ کہیں گے تمہارے پاس انبیاء اور رسول آئے تھے، تم نے ان کی بات نہ مانی، اب اللہ کو خود پکارو۔ تو وہ پکاریں گے تو فرمایا ما دعاء الکافرین الا فی دلال، کافروں کی دعا ضائع جائے گی، سنی نہیں جائے گی۔ یعنی اللہ کریم اگر سن بھی لیتے، سننے سے مراد ہے ادھر توجہ فرماتے، تو سننا بھی متوجہ ہونا ہے نا، تو ذات باری جس طرف بھی توجہ فرماتے برکات تو کچھ نہ کچھ پہنچتی، ضرور پہنچتی۔ اسی طرح بارگاہ نبوی میں کوئی عرض کرتا ہے، حضور جواب نبی ارشاد فرمائے، جب اس طرف متوجہ ہو کر اس کی درخواست سنتے ہیں تو ایک توجہ اسے نصیب ہو جاتی، اگر کچھ ارشاد فرماتے ہیں تو پھر کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی، اس طرف نظر فرماتے ہیں تو اس سے بھی توجہ نصیب ہو جاتی ہے، ایک نظر سے ایک بندہ صحابی بن جاتا ہے آنے والا۔ تو شیخ چونکہ امین ہوتا ہے برکات نبوت کا، تو صحبت شیخ سے مراد ہے شیخ کی حضوری میں رہنا۔ آپ کا یہ جو 40 دن کا یا کم و بیش کا پروگرام ہے، یہ سارا ہی صحبت شیخ کا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر وقت بندہ سامنے بیٹھا ہو، یہ ضروری ہے کہ شیخ کے علم میں ہو اور وہ قلبی طور پر، ذہنی طور پر اس طرف متوجہ ہو، اسے پتہ ہو۔ تو اس پہ زیادہ وضاحت طریق السلوک میں دے دی گئی ہے، کچھ مطالعہ کی عادت بھی ڈالیں، اور کم از کم جو کتابیں سلسلے کی تربیت کے لیے شائع ہوتی ہیں انہیں ضرور پڑھا کریں۔ تو صحبت پاس بیٹھنا بھی ہے، شیخ کا متوجہ ہونا بھی ہے، بات کرنا بھی ہے، بات کرنے میں بھی نگاہ بھی اس طرف متوجہ ہوتی ہے اور ذہن بھی، دل بھی۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شیخ کا خط لکھنا بھی ایک بڑی توجہ ہے، کہ شیخ کا دل، ذہن بھی اس طرف متوجہ ہوتا ہے اور ہاتھ بھی اس طرف متوجہ ہوتے ہیں، لکھتا بھی ہاتھ سے ہے اور نگاہ بھی اس طرف متوجہ ہوتی ہے، تو کئی طرح کی توجہات اس خط میں بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ میرے پاس میرے شیخ کے بہت سے خطوط کی 2 فائلیں ہیں۔ آج بھی جب کبھی کوئی نامہ گرامی پڑھ لیا جائے تو وہ کیفیت نصیب ہو جاتی ہے جو صحبت میں ہوتی تھی۔ سیاہی پرانی ہو جائے، کاغذ پرانے ہو جائیں، لیکن وہ برکات اور توجہ پرانی نہیں ہوتی۔
کنوز دل میں لفظ صدق مقال سے کیا مراد ہے؟ صدق مقال ایک عام لفظ ہے. مقال کالا یقالو سے ہے. صدق میں نے سچائی، بات سچی کرے، اس میں آمیز اچنو. سچ وہ ہوتا ہے جو ہر طرح کی آلودگی سے پاک ہو. ایک بات سچی ہے لیکن کوئی کسی کو بھڑکانے کے لیے وہ بات بتاتا ہے کہ فلاں شخص نے تمہارے بارے یہ کہا، اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہ سن کر بھڑک اٹھے اور لڑائی شروع ہو جائے. تو یہ سچ ہونے کے باوجود وہ سچ ہے جو دل کو میلا کرتا ہے. اگرچہ وہ بات سچی ہے لیکن اس نے اس سچ کو لڑائی بڑھانے کے لیے استعمال کیا تو اس سے دل پر کدورت آئے. سچ وہ ہوتا ہے جس میں بات بھی سچی ہو اور نیت بھی کھری ہو، وہ صدق مقال ہوتا ہے. کہ کوئی بات جو آپ کرتے ہیں اس میں کوئی بہتری مقصود ہو. محض نرا واقعہ کا سچا ہونا صدق مقال نہیں ہوتا. جب وہ بات آپ نقل کرتے ہیں تو اس سے مقصود بھی کوئی بہتری ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رشوت لینے اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں. آج فی الوقت رشوت کا نام فیس رکھ دیا گیا ہے. سر عام سودے کیے جاتے ہیں. اپنا جائز کام بھی لینا مشکل ہو گیا ہے. جائز حق حاصل کرنے والے کیا کریں؟ وضاحت فرما دیں. رشوت کئی طرح سے ہوتی ہے. ہم صرف پیسے کو رشوت کہتے ہیں. پیسے دے کر وہ چیز حاصل کرنا جو آپ کا حق نہیں ہے، یہ رشوت ہے. کسی سے سفارش کروا کے وہ چیز حاصل کرنا جو آپ کا حق نہیں ہے، یہ بھی رشوت ہے. اور کئی ہیلے بہانے جو کیے جائیں، یا کسی کے پاس کوئی عہدہ ہے اسے استعمال کر کے وہ چیز حاصل کر لیتا ہے جو اس کا حق نہیں ہے، تو یہ سارے مختلف انداز ہیں رشوت کے. اور حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رشوت دینے والا بھی جہنمی ہے، لینے والا بھی جہنمی. اس لیے دینے والا جہنمی ہے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ میرا حق نہیں ہے اور اسے حاصل کرنے کے مختلف ہیلے اختیار کرتا ہے. تو اتنا ہی مجرم وہ بھی ہے. جتنا رشوت لے کر اس کو ناجائز مراعات دیتا ہے تو جرم دونوں کا ایک اتنا ہو جاتا ہے. سوال رہ جاتا ہے کہ جو آپ کا حق بنتا ہے وہ نہیں مل رہا بغیر رشوت کے. تو اپنا حق حاصل کرنے کے لیے جو رشوت دی جاتی ہے اس میں رشوت دینے والا نہیں ہوتا، بلکہ اس پہ علماء نے بڑی بحث فرمائی اور فرمایا کہ رشوت دینے والے سے جو رشوت لی جاتی ہے وہ رشوت لینے والا صرف مرتشی نہیں ہے بلکہ وہ ڈاکو ہے. جیسے کوئی ڈاکو آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ چیز مجھے دے دو ورنہ تو میں گولی مار دوں گا، تو آپ جان بچانے کے لیے وہ دے دیتے ہیں. تو وہ دینا وہ رشوت دینے والا نہیں ہے، وہ لٹنے والا ہے. اور لینے والا صرف رشوت نہیں لے رہا، ڈاکہ بھی کر رہا ہے. تو ایسے مجبور لوگ جن کا حق بنتا ہے، کئی لوگ ریٹائر ہوتے ہیں، پینشن پہ ان کا حق بنتا ہے، کسی کا کسی زمین پہ حق بنتا ہے، اور بے شمار چیزیں جو جائز آپ کا حق بنتا ہے اور وہ بغیر رشوت کے نہیں ملتا، مجبوری ہے، تو آپ وہ سارا حق ضائع نہ کریں
بلکہ کچھ دے دلا کر اپنا حق وصول کر لیں تو وہ دینا مجبوراً جو دیا جائے گا وہ رشوت شمار نہیں ہوگا، وہ ڈاکہ شمار ہوگا کہ لینے والا ڈاکو ہے اور اسے مجبور کر کے زبردستی اس سے لے رہا ہے۔ اب یہ فیصلہ اللہ کریم ہی کریں گے، یا بندے کو خود پتہ ہوتا ہے کہ وہ مجبوری میں دے رہا ہے یا ناجائز فائدہ حاصل کرنے کے لیے دے رہا ہے۔ تو جو بندہ مجبوری میں دیتا ہے وہ رشوت دینے والا شمار نہیں ہوتا، بلکہ وہ لٹنے والا شمار ہوتا ہے۔ ایک آدمی کا 1,00,000 روپیہ حق بنتا ہے، وہ کہتے ہیں جی 10,000 ہمیں دے دو، تو وہ 90,000 تو کم از کم بچا لے۔ تو یہ رشوت نہیں ہے، یہ ڈاکہ ہے، یہ رشوت کے سے آگے نکل جاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ میرے وجود سے جو چیز مس ہو جائے اس پر آگ اثر نہیں کرتی۔ کیا اس حدیث کا تعلق روحانی بیعت کرنے والے ساتھیوں سے بھی ہو سکتا ہے کہ دوزخ کی آگ سے محفوظ ہیں؟ بھئی جہاں تک روحانی بیعت یا زیارت نبوی یا حضور بارگاہ نبوی کا تعلق ہے تو اس میں تو علماء تعبیر نے اور علماء حق نے یہ فرمایا ہے کہ کسی کو خواب میں بھی حضور کی زیارت ہو جائے تو اس کے نیک خاتمے کی اور نجات کی دلیل ہے۔ کہ جائے کہ کسی کو فنا فی الرسول حاصل ہو جائے۔ جو یہ حدیث شریف آپ نے نقل فرمائی ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ جب تک حضور اس عالم آب و گل میں جلوہ افروز تھے تو جو چیز یا جو ہستی جس کا وجود حضور کے وجود سے مس ہو گیا، کسی نے آپ سے دست مبارک سے سلام علیکم لے لیا، کسی نے آپ کی بیعت کی، کوئی وجود جو ایمان کی نگاہ سے مومن کا وجود حضور کے وجود سے مس ہو گیا، اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو۔ اور یہ حدیث ہے، ایک دفعہ دوران سفر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ردیف تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ردیف کہتے ہیں کہ پیچھے جو سواری بٹھا لی جائے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جسیم آدمی تھے، تو آپ اپنے آپ کو پیچھے کھینچ کر اور سانس روک کر پیٹ کو کھینچ کر بیٹھے تھے کہ کہیں میں حضور کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دست اقدس اس طرح پیچھے کر کے کھینچ کر آپ کو اپنے ساتھ لگا اور فرمایا پیچھے سمٹ کر نہ بیٹھو، میرے وجود سے جو وجود مس ہو جائے اسے دوزخ کی آگ اس پر حرام ہو جائے۔ تو یہ حدیث اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ جب آپ عالم آب و گل میں جلوہ افروز تھے تو جن وجودوں کو حضور کے وجود عالی کو مس کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ان پر دوزخ حرام ہو گئی۔ جہاں تک روحانی بیعت کا تعلق ہے، اس کی اپنی فضیلت ہے اور یہ بہت بڑا مقام ہے۔ یہاں سعادت است کی حسرت برد بری، جو یعنی تخت کیسر و ملک سکندری۔ یہ وہ دولت ہے جو فاتحین عالم اور شہنشاہوں کو بھی نصیب نہیں ہو سکی، یہ محض اللہ کے بندوں کو اللہ کے کرم سے نصیب ہوتی ہے۔ تو روحانی بیعت والے کے ذمے وفا بھی ہے۔ وجود اثر کا جو یہ اثر تھا کہ اس پر دوزخ حرام ہوگی، تو اس کا معنی یہ ہے، ایک اور حدیث ہے اصحاب بدر کے بارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے بدر میں شرکت کی وہ جنتی ہو گئے، خاص زندگی میں وہ کچھ بھی کریں۔ عرض کیجیے یا رسول اللہ کچھ بھی کرتے رہیں، ایک بندہ کفر و شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، ایک بندہ چوری کرتا ہے، ایک بندہ بدکاری کرتا ہے، آپ نے پھر فرمایا وہ کچھ بھی کریں۔ شارحین حدیث جب اس پہ بحث کرتے ہیں کہ اہل بدر میں سے اگر کوئی خدا نخواستہ شرک میں مبتلا ہو جائے تو وہ جنتی ہے، وہ فرماتے ہیں یہ بات نہیں ہے،
بات یہ ہے کہ جنہوں نے بدر میں شرکت کی وہ جنتی ہو گئے، سے مراد یہ ہے کہ آئندہ اللہ ان سے کام ہی وہی کروائے گا جو اہل جنت کو زیب دیتے ہیں، وہ دوستوں والا کوئی کام نہیں کریں گے۔ یعنی حضور کا یہ بشارت دینا کہ یہ جنتی ہو گئے تو اس عمل کے طفیل انہیں یہ سعادت نصیب ہو گئی کہ وہ کام ہی وہ زندگی بھر کریں گے، جسے اللہ نے جنت لے جانا ہے اس سے کام ہی جنت والے کروائے گا۔ تو اسی کا اطلاق اس پر بھی ہوتا ہے کہ جس کا وجود یا جو وجود حضور کی ذات عالی سے مس ہو گیا اس پر دوزخ حرام ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ وہ پچھلے گناہ معاف ہو گئے، آئندہ وہ کوئی ایسے کام نہیں کرے گا۔ اللہ کی طرف سے اسے یہ سعادت نصیب ہو گئی کہ وہ نیک ہی کام کرے گا، اچھے کام کرے گا۔ یہی عالم روحانی بیعت کا ہے، لیکن ایک زمانے میں ہونا اور بات ہے اور زمانے کا بدل جانا اور بات ہے۔ جیسا جب حضور اس دار فانی میں جلوہ افروز تھے تو جو بارگاہ عالی میں حاضر ہوتا وہ صحابی بن جاتا۔ اب جسے فنا فی الرسول نصیب ہوتا ہے وہ صحابی نہیں بن سکتا، کیونکہ زمانہ آج کا اور ہے، حضور کا زمانہ اپنا تھا، تو اس میں یک زماں ہونے کی قید بھی ہے۔ اسی طرح روحانی بیعت والوں کی بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی عظمت ہے، جسے تولا اور ماپا نہیں جا سکتا، لیکن اس کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے۔ اگر بیعت والا اپنے عہد پر قائم رہا تو یقیناً اس کی نجات کے لیے یہ کافی ہے، لیکن اگر اس نے اپنا عہد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کر کے بھی چھوڑ دیا تو پھر یہ فیصلہ اللہ ہی کرے گا، کیونکہ اللہ کریم نے فرمایا ہے فَمَن نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ، جس نے بیعت توڑی اس نے اپنے آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، تباہ کر لیا، برباد ہو گیا۔ من اوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما۔ اور جس نے یہ حضور کی بیعت کے بارے یہ آیت کریمہ ہے کہ جس نے وہ عہد نبھایا اسے اللہ بہت عجیب و غریب اجر دے گا، اس پر بہت مہربانیاں فرمائے گا جو وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، بہت بڑے انعامات عطا فرمائے گا جو اس کی سمجھ سے بھی باہر ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ کی تحقیق تھی کہ مراقبات نوافل سے افضل ہیں، لیکن اس کے شرعی دلائل سوق میں نظر سے نہیں گزرے۔ براہ کرم استفادہ کے لیے شرعی دلائل سے مستفید فرمائیں۔ میرا خیال تو ہے کہ دلائل سلوک میں صرف قول نہیں ہے، دلائل بھی ہیں، اور نام ہی اس کا دلائل سلوک اس لیے ہے۔ اگر کوئی تفصیل رہ گئی ہوئی تو اس کی شرح آ گئی ہے، اگر انشاءاللہ جلدی چھپ کر آ جائے گی تو اس میں بھی بات آ جائے گی۔ بہرحال نوافل سے کیا مراد ہے؟ نوافل فرض تو نہیں ہے، سنت بھی نہیں ہے، تو بندہ نفلی عبادت کیوں کرتا ہے؟ نفلی عبادت کرتا ہے متوجہ اللہ رہنے کے لیے، تاکہ وہ اللہ کی رحمت کو پا سکے۔ تو ایک آدمی کا قلب ذاکر نہیں ہے لیکن وہ پورے خلوص سے نفلی عبادت کر رہا ہے تو متوجہ اللہ بھی ہے، اور اللہ کی کرم اس پر ضرور اسے اللہ کی رحمت بھی مل رہی ہے۔ لیکن ایک بندے کا دل بھی روشن ہے اور وہ متوجہ اللہ مراقبات میں گم ہے،
اور روحانی منازل میں کھویا ہوا اللہ کی بارگاہ کی طرف کلی طور پر متوجہ ہے، تو جس کا دل روشن نہیں ہے اس کی نسبت اس روشن دل والے کے مراقبات میں توجہ الی اللہ بندے کی زیادہ ہوتی ہے۔ جس بندے کو قلبی کیفیات حاصل نہیں، وہ نوافل ادا کر نماز ادا کر رہا ہے، جس کا قلب روشن ہے اور وہ مراقبات کر رہا ہے، تو آپ اندازہ کیجئے کہ توجہ الی اللہ میں دونوں میں کتنا فرق ہوگا۔ تو جتنی توجہ الی اللہ ہوگی اتنا اجر زیادہ ہوگا۔ تو یہی بات حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمائی تھی۔ کچھ سلسلے کے ساتھی حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے پردہ فرمانے کے بعد آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد منحرف ہو گئے۔ ان حضرات نے اپنا سلسلہ بنا لیا، پیر بن بیٹھے، اور سلسلے کو بھی نقشبندیہ اویسیہ اور بڑے حضرت جی کا نام استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کو اسباق کرواتے ہیں۔ کیا ان کے اسباق کروانے کی کوئی حیثیت ہے؟ یہ لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں۔ یار بات یہ ہے کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، کتاب اللہ میں ارشاد ہے کہ فمن نقص فانما ینقص علی نفسہ، جس نے بیعت توڑی اس نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا۔ اور یہ اس حقیقی بیعت کے بعد ایک رواج ہو گیا کہ جاتے جاتے کسی کی بیعت کر لینا، بیعت کرانے والے کو پتہ ہے کہ میرے ذمے کیا ہے، اور نہ بیعت کرنے والے کو پتہ ہے کہ اس رشتے کا مطلب کیا ہے۔ ایک تو رواج ہو گیا نا کہ ایک نے ایک پیر بنانا ہے، خانہ پوری کرنی ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ واقعی سلاسل روحانی میں جنہیں کیفیات نصیب ہیں اور وہ بیعت کرتے ہیں، اس بیعت کا توڑنا اسے اصطلاح تصوف میں مرتد طریقت کہتے ہیں۔ جو اسلام قبول کرنے کے بعد پھر اسلام چھوڑ دے اسے مرتد اور مرتد شریعت کہتے ہیں، اور وہ واجب القتل ہوتا ہے۔ حکومت اسلامیہ کا فرض ہے کہ اسے قتل کرے۔ اسی طرح جو شخص واقعی کسی شخص کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے اور وہ واقعی اس بات کا اہل ہو کہ اس کی بیعت کی جائے اور اس سے وہ استفادہ کر سکتا ہو اور اس سے لوگ مستفید ہو رہے ہوں، پھر وہ بیعت توڑتا ہے۔ کیوں توڑتا ہے؟ یا اپنی بڑائی کا گمان دل میں آ جاتا ہے کہ میں پیر بن جاؤں، یا پھر ساتھ دنیا کا لالچ ہو جاتا ہے کہ نظر نظراز ملے گی، لوگوں سے پیسے لوں گا۔ تو اس میں کیا برکات ہوں گی؟ پھر اسباق تو الفاظ تو سب نے سنے ہوتے ہیں، مراقبات کرتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو اسباق دہراتے رہنے کی بات تو نہیں ہے، بات تو کیفیات کی ہے۔ کیفیات تو منقطع ہو جاتی ہیں۔ میرے پاس اگلے دن اسی طرح کے ایک صاحب سلسلہ کا ایک چھوٹا سا کتابچہ کسی نے لکھا ہے ان کی شان میں، وہ پہنچا تو 5-7 صفحات تھے، میں نے سرسری سا دیکھا۔ تو آپ 2 باتوں سے اندازہ لگا لیجئے کہ جس نے سلسلہ چھوڑا اس نے خواہ ہزاروں لوگ جمع کر لیے، لیکن ان ہزاروں لوگوں کی کیا عقیدے اور عمل میں اصلاح ہوئی؟ تو اگر نہیں ہوئی تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ کیفیات ممکن نہیں ہے کہ انہیں نصیب ہو سکے۔ تو میں اس کتابچے میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت کی انکساری دیکھو جی، فرماتے ہیں میں عالم نہیں ہوں۔ میں نے کہا یہ انکساری کہاں ہے؟ یہ تو واضح بات ہے عالم نہیں ہے۔ مدرسے کا منہ نہیں دیکھا، کسی شیخ سے کچھ سیکھا نہیں ہے، تو عالم کہاں سے آ گئے؟ دوسرا جھوٹ یہ لکھا ہوا تھا کہ حضرت نے
تصوف کے لیے نوکری چھوڑ دی. میں نے کہا یار فوج نے تو بڑی منت سے جان چھڑائی تھی کہ اب بس بھی کرو. کس نے نوکری چھوڑی اس سلسلے کے لیے؟ تیسری بات بڑی مزیدار لکھی ہوئی تھی کہ حضرت جب مراقبات کراتے ہیں تو ساتھ شعر پڑھتے جاتے ہیں اور متعلقہ آیات. کیفیت تو ہے نہیں اب لوگوں کو شعر و شاعری سے ہی مسحور کرنا ہے. کیفیات ہوتی تو کیفیات القاء کرتے، شعر پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب آپ کو جب توجہ دی جاتی ہے تو ساتھ شعر و شاعری کے تکلف کی کوئی ضرورت ہے؟ یہ تو وہی بات ہوئی جیسے وہ قوالوں کی قوالی میں لوگوں کو وجد ہو جاتا ہے. ایک ذہنی کیفیت، دماغی کیفیت ہے، اس میں روحانیت تو کوئی نہیں ہوتی، دل پر اثر تو نہیں ہوتا. تو اگر شیخ کو بھی لطائف کرانے میں یا مراقبات کرانے میں شعر و شاعری کا ہی سہارا لینا پڑے تو شعر ذہن کو تو ایک طرف متوجہ کرتے ہیں اور بندے مسحور ہوئے رہتے ہیں. تو پھر یہی بات ظاہر کرتی ہے کہ حقیقت تو کوئی نہیں. تو یار لوگوں نے ایک فرم بنا لیا، اب اس کا فیصلہ اللہ کریم فرمائیں گے. میں نے جو شخص سلسلہ چھوڑ جاتا ہے اس کو کبھی یاد نہیں کیا، نہ میں اس کا ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں. اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. اگر اسے اللہ معاف کر دے تو ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے، اور اس سے اس کا اپنا حساب لے تو ہمارا بیچ میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے. لیکن علماء حق فرماتے ہیں کہ مرتد طریقت جو ہوتا ہے تو یہ ارتداد کفر نہیں ہے. مرتد شریعت کافر ہو جاتا ہے، مرتد طریقت پر کفر کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا. لیکن فرماتے ہیں مرتے عموماً کفر ہی پر ہیں، یعنی یہ مفضی الی الکفر ہوتا ہے، لے جاتا ہے آہستہ آہستہ اس طرف. عقائد خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کردار خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، مقصد آخرت کی بجائے دنیا بن جاتی ہے اور یہ اسے تباہ کر دیتا ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ اس طرح سے ہٹ کر دنیاوی شہرت حاصل کی جا سکتی ہے، دولت جمع کی جا سکتی ہے، کیفیات ہیرا پھیری سے نہیں آتی. رہی یہ بات کہ یہ لوگ کون تھے، کیا کرتے اور اب کیا کرتے ہیں، اس سے ہمیں سروکار نہیں رکھنا چاہیے. معاملہ اللہ کے سپرد کرنا بہتر ہے. وہ بہتر انصاف کرنے والا ہے اور اس کا اپنے بندوں سے معاملہ براہ راست ہے. ہاں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ جتنے لوگ الگ ہوئے اس کے بعد ان سے کس کی اصلاح ہوئی، ان کی اپنی حالت بگڑ گئی، کسی کی اصلاح کیا ہوگی. یا جو لوگ ان کے ساتھ آئے ان میں تو شعور ہی نہیں ہے. ایک دفعہ مجھے پچھلے دنوں اتفاق ہوا، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ حاضر ہوا. دوسرے تیسرے مہینے کبھی مہینے میں حاضری ہو جاتی ہے. چند لمحے وہاں گزر جاتے ہیں، بیٹھ کر اپنا سبق دہرایا، دعا کی اور چلے آئے. تو آگے ایک جماعت کا اجتماع ہو رہا تھا. اب اس پہ پولیس بلائی ہوئی تھی اور وہ بندوقیں لے کے پولیس والے بھی بیٹھے تھے. میرے ساتھ بھی چونکہ ہمیشہ گارڈز ہوتے ہیں تو وہ پولیس والے بھاگے آئے. ہمارے پاس بھی بندوقیں ہوتی ہیں. یہ بندوقوں والے کون آ گئے؟ گارڈز انہوں نے کہا کہ اپنی جگہ بیٹھے رہو، ہم ڈیوٹی پر ہیں. انہوں نے کہا ہم بھی ڈیوٹی پر، تم اپنی ڈیوٹی کرو، ہمیں اپنی کرنا. تو وہ تھانے دار بڑا دل میں ناراض بھی ہوا. دیکھو جی میرے پھول لگے ہوئے. اس نے کہا پھول اتر بھی جاتے ہیں، اپنی جگہ بیٹھو. پھول لگ سکتے ہیں تو اتر بھی سکتے ہیں. تم پنگن دو، پھر بیٹھے رہو جہاں بیٹھے. بیچارہ بیٹھ گیا چپ کر کے. ہم حضرت کے پاس تھوڑی دیر بیٹھے تو کچھ لوگ بیٹھے تھے وہ جو مسجد سے قرآن مجید لا کر مزار پر تلاوت کر رہے تھے، گویا حضرت کو بخشوانے آئے.
وہ صاحب مزار کی مدد کرنا چاہ رہے تھے کہ ان پر بیٹھ کر ختم پڑھیں، ان کی نجات ہو جائے۔ اب جن لوگوں میں شعور ہی یہ ہے، انہیں فائز کہاں سے ملا، کیا ملا، اور کیا ان کی نظر میں کیا فیض کیا ہے۔ ہم جاتے ہیں نا کہ چلو بزرگوں کی قبر پر جا کر والد کی، والدہ کی، رشتہ داروں کی، عزیزوں کی قبر تلاوت کریں گے، انہیں فائدہ ہوگا۔ حیات الحیوان ایک کتاب ہے، اور اس اللہ کے بندے نے، اللہ اس پر کروڑوں رحمتیں فرمائے، الف سے یہ تک ابجد کے حساب سے جتنے حیوانات کے نام ان کے ذہن میں آئے، ان کی خصوصیات، ان کا حلیہ، ان کے قد کاٹ، ان کے طبی فوائد، کس میں کیا کیا حکمتیں ہیں، جو کچھ ان سے، تو اتنی بڑی موٹی کتاب۔ وہ روانی میں لکھتے لکھتے کئی دفعہ باہر نکل جاتے ہیں، پھر احادیث بیان کرتے ہیں، پھر واقعات بیان کرتے ہیں۔ بات کسی جانور کی چل رہی ہوتی ہے، آگے پھر کسی حدیث کی بات آگئی، پھر حدیث سے آگے کسی واقعہ کی، تو بیان کرتے چلے۔ ایک واقعہ انہوں نے لکھا کہ دو دوست تھے، ایک کی وفات ہو گئی، تو دوسرے نے سوچا چلو میں اس کی کچھ خدمت کروں، تو وہ روزانہ قرآن لے جا کر اس کی قبر پر بیٹھ کر کچھ نہ کچھ تلاوت کرتا، رکوع پڑھتا، 2 رکوع پڑھتا، پارہ پڑھتا، اب آ جاتا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن وہ دوست اسے خواب میں آیا اور اس نے کہا خدا کے لیے کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہو، تم گھر بیٹھ کر تلاوت نہیں کر سکتے؟ میں تو تمہاری بھلائی کے لیے روزانہ تمہاری قبر پہ آتا ہوں۔ اس نے کہا یار جو آیتیں تم پڑھتے ہو مجھے مار پڑتی ہے، اور فرشتے کہتے ہیں زندگی میں یہ نہیں سنی تھی، اب قبر پہ پڑھوا رہا ہے، اس پر عمل دنیا میں کیوں نہیں کیا تھا؟ تو نہیں جانتا تھا کہ اللہ کی کتاب ہے؟ اس کا مجھے بڑی مار پڑتی ہے، خدا کے لیے پہلے میرا برا حال ہے، تم تو ٹل جاؤ۔ تو یہ مختلف کیفیات ہوتی ہیں۔ اب کوئی ایسا ہے کہ اسے عذاب ہو رہا ہے اور تلاوت ہوتی ہے تو اس کا عذاب ٹل جاتا ہے، اور کوئی ایسا ہے جس کا بڑھ جاتا ہے۔ تو بہرحال قبر پر تلاوت کرنے والے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ صاحب قبر کو میری طرف سے کوئی فائدہ پہنچے، وہ قبر والد کی ہو یا بزرگ کی ہو یا دوست کی ہو، یا تو مقصد تو یہی ہوتا ہے۔ تو اب جو لوگ وہاں اجتماع کر رہے ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم حضرت کو فائدہ دیں، تو انہوں نے وہاں سے کیا لینا ہے؟ کوئی کیفیت ہوتی، کوئی طریقہ آتا ہوتا، کوئی سلیقہ ہوتا، تو مؤدب بیٹھ کر اپنے مراقبات پہ غور کر رہے ہوتے، کوئی فائدہ حاصل کر رہے ہوتے۔ تو میں نے تو وہاں دنیا ہی الٹی ہوئی دیکھی، اور مجھے حیرت بھی ہوئی کہ اگر ان کو اتنی تمیز نہیں ہے تو فائدہ کہاں سے لیں گے؟ پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو وہ بڑا کریم ہے۔ ایک واقعہ میں نے کہیں پڑھا تھا، مجھے اب اس کی سند بھی یاد نہیں، کتاب بھی یاد نہیں، لیکن نصیحت کے لیے بہت اچھا واقعہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزرے تو کسی قبر کے پاس سے گزرے تو اس بندے پر گرفت تھی، عذاب تھا، شدت میں مبتلا تھا۔ تو کچھ دنوں بعد واپسی ہوئی، راستہ جو وہی تھا، تو وہاں سے گزرے تو دیکھا وہ نجات میں تھا۔ تو انہوں نے دعا کی، بار الہ، اس صاحب قبر نے کیا کر لیا کہ تو نے اس کی عذاب کو ثواب سے بدل دیا اور اس پر رحم فرما دیا، اسے نجات فرما دی۔ تو ارشاد ہوا کہ اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، تو وہ اب 4-5 سال کا ہوا، اور اسے اس کی ماں مدرسے لے گئی، تو اس نے بسم اللہ شریف شروع کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی بسم اللہ ہوئی، تو وہ توتلی زبان میں رحمان رحیم پکار رہا تھا،
تو میری رحمت کو حیا آ گئی کہ ننا سا بچہ رحمان رحیم پکار رہا ہے، اسی کا بیٹا ہے، چلو اسے معاف کر دو۔ تو یہ تو اس کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے، اس کی قیمت کوئی نہیں ادا کر سکتا۔ رحمت حق بہا نمی جوید بہانہ جوید، قیمت نہیں مانگتی، بہانہ اور سبب چاہتی ہے۔ تو وہ معاملہ تو اللہ کریم کا ہے اور آخرت کا ہے، لیکن دنیا والے کا کردار کیا ہے، کیا کر رہا ہے، اسے فیض حاصل کرنے کا کوئی سلیقہ بھی ہے، وہ فیض لینا چاہتا ہے، یہ فیض دے رہا ہے۔ تو یہ جو لوگ بھٹک گئے ان کا حال تو میرے بھائی یہ ہے، اب ان کا ذکر کرنے کا فائدہ کیا؟ جتنا حضرت رابعہ بصری سے کسی نے کہا تھا یہ بڑی باتیں سنی ہیں آپ سے، پر شیطان کی مذمت کبھی نہیں کی آپ نے، تو انہوں نے فرمایا جتنے وقت، جتنے الفاظ، جتنا قوت بیان شیطان کی مذمت پہ خرچ ہوگا وہ اللہ کی تعریف پہ کیوں نہ خرچ کرے؟ تو اپنا وقت، اپنی توجہ اپنے کام پہ مرکوز رکھیں۔ جو گیا اس کے کردار میں یقیناً کوئی خرابی تھی، ورنہ اللہ کریم معروم نہیں فرماتے۔ گناہگاروں کو بھی قبول فرما لیتے ہیں، یہی معنی ہے توبہ کا۔ توبہ گناہگار ہی خطا کار ہی کرتا ہے، اور توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ہر آنے والے کو قبول فرما لیتے ہیں، لیکن اگر دل سے نہ آئے تو پھر وہ رد کر دیا جاتا ہے۔ چیزوں کے دیکھنے کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ ہم ایک پہلو سے دیکھتے ہیں کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھتا، یہ ایک رخ ہے۔ اس کا حقیقی رخ یہ ہے کہ اللہ نے اس سے سجدے کی توفیق چھین لی، وہ نہیں پسند کرتا کہ اس کی پیشانی اس کی بارگاہ میں جھکے، اس کا کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا کردار، کوئی ایسی سوچ، کوئی ایسی فکر ہے کہ اللہ نے اس کی پیشانی کو اپنے سجدوں سے محروم کر دیا۔ اب عام آدمی پہلی بات ہی دیکھتا ہے، جسے اللہ نے وسعت نظر دی ہے وہ دوسری بات دیکھتا ہے۔ ایک آدمی یہ دیکھتا ہے کہ وہ سلسلہ چھوڑ گئے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے انہیں محروم کر دیا، پتہ نہیں ان سے کیا خطا ہو، وجہ کیا۔ تو جو خود محروم ہو جاتے ہیں وہ دوسروں کو فائدہ کیا دیں گے؟ جو لوگ ان کے ساتھ ہیں آپ ان کا کردار دیکھ لیجئے، ان کی تربیت دیکھ لیجئے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عقائد بھی برباد ہو گئے، اعمال تو اعمال۔ تو اللہ کریم اس مصیبت سے معاف رکھے، حق پر قائم رکھے، اور حق کا ساتھ دینے کی توفیق دے، اور اہل حق کے ساتھ موت دے، اہل حق کے ساتھ حشر فرمائے۔ میرے بھائی، جب مقصد میں تبدیلی آ جاتی ہے تو یہ چیزیں بدل جاتی ہیں۔ جب تک مقصد رضائے الہی ہو، بندے سے خطائیں بھی ہو جائیں تو اللہ معاف فرماتا ہے اور اسے قبول کیے رکھتا ہے۔ جب مقصد اپنی بڑائی یا حصول زر ہو جائے تو پھر پارسا بھی بنا رہے، اللہ اسے رد کر دیتا ہے، پھر اس کی پارسائی میں بھی کچھ نہیں رہتا، کیونکہ بنیاد ہی ختم ہو گئی تو عمارت جتنی خوبصورت ہو گر جائے گی جب نیچے سے بنیاد ہی کھسک گئی۔ تو یہ بندے کی نیت اور اس کا خلوص بنیاد ہے ساری عمارت کی۔ تو خدا نہ کرے بنیاد ہی نکل جائے تو عمارت کہاں رہے گی۔ میرا آپ کو بھی یہ مشورہ ہے کہ اپنے کام سے کام رکھیں، جو گئے آپ انہیں بھول جائیں، ہمیں ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خس کم جہاں پاک۔ لوج الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔
اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا أنت ولينا في سفرنا وحضرنا في مالنا وأهلنا أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم ربنا نور قلوبنا بنور المعرفة والإيمان اللهم ارزقنا اتباع نبيك صلى الله عليه وسلم اتباع خلفاء الراشدين المهديين اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير وصلى الله تعالى على حبيبه محمد برحمتك يا رب الله 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 حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔